اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ صحیح بخاری سے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلتوں کے بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 3658 پڑھنی ہے۔ یہیں سے ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے کہ حضور کا یہ فرمانا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دادا کی میراث کے سلسلے میں سوال لکھا تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس امت میں سے کسی کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا۔ وہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دادا باپ کی طرح ہے، یعنی جب میت کا باپ زندہ نہ ہو تو باپ کی جگہ دادا، باپ کا حصہ دادا کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی باپ کی جگہ دادا وارث ہوگا۔ یعنی کہ اب حضور سے ابو بکر کو یہ نسبت ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ان کو بناتا۔ تو اس نسبت کی بنا پر انہوں نے ایک فتویٰ جو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا وہ لیا اپنے کسی میراث کے معاملے میں، یعنی جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں۔ اگلی حدیث نمبر ہے 3659۔ اس کا باب بھی یہی ہے، یہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے۔ محمد بن جبیر بن موتم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر آنا۔ اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ یعنی حضور نے جو ہے اس کا کوئی کوشچن ہوگا اس عورت کا، دینی لحاظ سے عورتیں جو ہے آپ سے مسائل دریافت فرماتی تھیں، تو پوچھا کہ اگر میں نے جو ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو ہے بعد میں آنا، تو فرمایا اگر آپ نہ ہوئے تو فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آنا۔ یعنی آپ نے جو ہے اپنے بعد جس کو نائب اپنے جگہ بنانا چاہا وہ ابو بکر تھے۔ تو دیکھیے ان کی فضیلت میں کتنی ساری آیتیں ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ خلیفہ اول تھے، حضور کے بعد پہلے امیر المومنین تھے۔ اور اس کے باوجود بھی دیکھیے آج کل کے دور میں بھی کئی سارے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو کیوں بنایا گیا تھا، اور ان کو کوئی جواز نہیں ہے اس چیز پہ اعتراض کرنے کا، جب کہ آپ کی فضیلت، آپ کی شان میں اتنی ساری حدیثیں اور واقعات موجود ہیں۔ اگلا باب بھی سملر ہے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے والوں میں سے صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ یعنی ابتدائی اسلام کی حالت تھی جب صرف بہت چند لوگ ایمان لائے تھے۔ تو اس میں سے یہ حضرت عمار جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جب دیکھا تو صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور حضرت ابو بکر، صرف یہ ایمان لائے تھے، اس کے سوا کوئی مومن نہیں تھا۔ اگلے باب سملر ہے، اسی میں یہ پڑھتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا ظاہر کیے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ پھر ابو بکر نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی اور اس سلسلے میں نے جلدی سے ان کو سخت لفظ کہہ دیے، لیکن بعد میں وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تمہیں اللہ معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بال بیٹھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ،
اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 مرتبہ یہی فرمایا۔ آپ کے فرمانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ تو دیکھیں کہ کسی معاملے پر عموماً دینی معاملہ ہی ہوا ہوگا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تکرار ہوئی، پہلے آپ حاضر ہوئے تو حضور نے ان کے چہرے کا آثار دیکھ کے پہچان لیا کہ کوئی بحث مباحثہ ہو گیا ہے، یا جو ہے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، تو انہوں نے فرمایا میں نے ان کو سخت الفاظ بول دیے تھے، تو حضور نے آپ کے لیے معافی مانگی۔ پھر حضرت عمر جب آئے تو پھر جو ہے حضور جو ہے اس بات پہ غصہ ہوئے، اور پھر حضرت بکر کی شان میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے تم لوگ جو ہے میرے یہ جو ہے حضرت بکر کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے میری اس وقت مدد کی تھی جبکہ لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، یعنی جان و مال کے ذریعے سے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو فرمایا کہ تم لوگ ان کو جو ہے تنگ کرنا چھوڑ دو، یعنی اب یہ حضور نے ان کی شان میں فرمایا، تو اس کے بعد کسی نے بھی ان سے کسی بھی معاملے میں ان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا، صحابی رسول ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا اس کے باپ سے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب سے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کے نام دیے۔ تو اب دیکھیے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے آپ کی جو زوجہ مبارکہ تھی حضرت عائشہ ان سے محبت کی، یعنی آج کل دیکھیے کہ لوگ چھپاتے ہیں، شرماتے ہیں، میاں بیوی آپس میں محبت کا اظہار نہیں کرتے، اور حضور سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ کا نام لیا، اور جب مردوں میں سے پوچھا گیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کا نام لیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی شان کتنی بلند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیا آ گیا اور ریوڑ سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ چرواہے نے اسے بکری چھڑانی چاہی تو بھیڑیا بول پڑا، درندوں والے دن میں اس کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا؟ جس دن میرے سوا اور کوئی چرواہا نہ ہوگا۔ اس طرح ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لیے جا رہا تھا، بیل کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میری پیدائش اس کے لیے نہیں ہوئی ہے، میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ وہ شخص بول پڑا، سبحان اللہ، جانور اور انسانوں کی طرح باتیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان واقعات پر ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بن خطاب بھی۔ اب یہ واقعات جو کہ کبھی اس طرح کی باتیں ہو جائیں جو کہ جو باتیں عام حالات کی ان سے ہٹ کر ہوں، تو یہ واقعات جو ہے ثابت ہوتے ہیں اور یہ درست ہوتے ہیں، جیسا کہ اس میں بتایا گیا کہ ایک شخص جو ہے چرواہا لے کر جا رہا تھا تو بھیڑیے سے وہ کھینچنے لگا تو بھیڑیا جو ہے بول پڑا، اور اسی طرح سے ایک شخص بیل کو لے کر جا رہا تھا اور کچھ بولنے لگا تو بیل بول پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے ایسے واقعات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور عمر بن خطاب بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو آپ سے کسی نے بیان کیے، تو آپ نے جو ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا۔ اب ہم اپنی حدیث کا سیشن یہیں تک رکھتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ یہیں سے پڑھیں گے۔ ابھی ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے کہ کل ہم جو آیت پڑھ رہے تھے اس میں آل عمران کا ذکر تھا، آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے پہلے آئی تھنک کہ ہم لوگ اپنا جو دعا تھی اس کا ہم سن لیتے ہیں۔
دعا آپ لوگوں نے یاد کر لی ہے کل جو ہم نے سجدے کی دعا ہم نے یاد کی تھی؟ جی سنائیں۔ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ۔ سجدہ اور رکوع میں دعا جی کریں۔ بالکل، سجدہ رکوع میں ان پچھلی دعاؤں دعا کو کے یاد ساتھ کرنے سے ماشاءاللہ سے ہماری نماز بہت اچھی ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے نماز میں۔ الحمدللہ۔ تو آج کوئی نئی یاد کریں یا ابھی انہیں کو آپ نے پکا کرنا ہے؟ کیونکہ اگر زیادہ ہو گیا تو پھر آئی تھنک کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو جائے، کوئی ایزی سی دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی آسان سی ہمیں لگے تو ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ خدیجہ آپ نے بھی یاد کر لی ہے؟ جی میں نے بھی کر لی ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، الحمدللہ۔ اور دو سجدوں کے درمیان کی تھی جو مجھے یاد نہیں تھی وہ بھی میں نے کر لی ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی ورفانی۔ سبحان سوری اللہ۔ آج بھی جی جی، بس یاد ہے آپ کو؟ بس یہ انسان جتنا ہم پڑھیں گے سجدوں کے درمیان ان کو تو ہمیں پھر اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی۔ رکوع سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں سے ہم ایک دعا یاد کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم جب رکوع سے اٹھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اٹھتے ہوئے کہتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، یا جیسے ہم نے جو دعا یاد کی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ہم پڑھ کے جب بھی ہم اٹھیں گے رکوع سے تو ہم پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور پھر ہم جاتے ہیں سجدے میں۔ تو اس ٹائم پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اس کے بعد ہم کھڑے کھڑے ہی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد دیکھیے حمدً کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ، تو یہ تو ہم کہتے ہی ہیں ربنا ولک الحمد، اس کے بعد ہم شامل کر لیں گے حمدً کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ، پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو اس کا تو ہمیں ترجمہ پتہ ہی ہے کہ ربنا ولک الحمد، کہ اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں حمدً کثیرًا، تعریف ہے بہت زیادہ، طیباً پاکیزہ، مبارکاً جس میں برکت ہو، مبارکاً فی جس کے اندر، فی یعنی جس میں، مبارکاً برکت ہو فی جس میں۔ تو اس کے بعد ہم کیا کہیں گے ربنا ولک الحمد کے بعد ہم کہیں گے حمدً کثیرًا طیباً مبارکاً فی، تو یہ کہتے ہوئے ہم پھر سجدے میں چلے جائیں گے۔ صحیح بخاری سے یہ ثابت ہے، رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے۔ تو ترتیب یاد کر لیجیے گا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، حمدً کثیرًا طیباً مبارکاً فیہ۔ تو اتنا ہم کریں، اس کو بھی ہم اپنی ہیبٹ کا حصہ بنا لیں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ پھر انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دوں گی، آپ لوگ کوشش کریں اس کو یاد کر لیں۔ آئیے ہم اب آگے تفسیر کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے آل عمران کا جو ہے ہم نے ذکر تذکرہ پڑھا، تو ہم نے پڑھا تھا اس سورہ کے تعارف میں کہ آل عمران کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام آل عمران ہے۔ تو آج ہم جو ہے انہی کے بارے میں مزید تذکرہ آئے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ قالت جب کہا، امرأة عمران بی بی عمران کی نے، ربی انی اے میرے رب بے شک، نظرت لک میں نے نظر کیا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل سو تو قبول فرما لے، منی مجھ سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ تو اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ تو آل عمران کا تذکرہ آتا ہے
ہمیں جو ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ جو ہے حضرت عمران کی اولاد میں سے تھیں، اور پھر ان کی اولاد جو ہے حضرت عیسیٰ سے تھی، اور یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی اور رسول تھے حضرت عمران جو تھے۔ اب ان کی بیوی کا ذکر ہے، ان کی عورت یعنی ان کی بیوی، تو وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جو بھی پیدا ہوگا اسے میں تیری نظر کرتی ہوں، یعنی یہ میرا بچہ دین کے لیے وقف ہوگا، یہ دین کے کام کرے گا، دین کا علم سیکھے گا، اور دین کے لیے یہ ساری زندگی اس کی وقف ہوگی، تو اس کو قبول فرما، تو سننے جاننے والا ہے۔ آئیے اس کے تفسیر پڑھتے ہیں۔ عمران کی عورت، عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ عمران نہیں ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، بلکہ یہ مریم کے والد ہیں جن کا نام شاید عمران ہوگا۔ مسیحی روایت میں حضرت مریم کے والد کا نام یوآخائم ہے، اور اگر عمران کی عورت سے مراد آل عمران لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو اب انہوں نے دو طرح سے معنی بیان کیے کہ عمران کی بیوی، اگر وہی عمران جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے جو اللہ کے نبی تھے، تو فرمایا کہ ان کی جو حضرت مریم جو ہیں ان کی جو والدہ تھیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ ان کے جو والد تھے وہ ان کا نام بھی عمران ہوا ہوگا، یا دوسرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران انہی کے قبیلے سے ہوئے ہوں گے، ان جو نبی تھے وہ انہی کے قبیلے کی عورت ہوئی ہوں گی، یعنی یہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو جن عمران کا پیچھے ذکر ہوا ہے جو کہ اللہ کے نبی تھے یہ وہ نہیں تھے، یعنی یہ الگ سے تھے، ان کا نام بھی عمران تھا۔ لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ معلومات نہیں کہ جس سے ہم قطعی طور پر ان دونوں معنوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے سکیں، کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ مریم کے والد کون تھے، ان کی والدہ کس قبیلے سے تھیں۔ البتہ اگر یہ روایت مانی جائے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں رشتے کی بہنیں تھیں، تو پھر عمران کی عورت کے معنی قبیلے عمران کی عورت ہی درست ہوں گے، کیونکہ انجیل لوقا میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے کہ یحییٰ کی والدہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں، تو یہ کہ کوئی نہ کوئی ان کو نسبت ہے حضرت عمران سے جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کے والد نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ مریم نہ تھا مریم اب نہ تھا عمران، بھی آگے آئے گا کہ جو ہے مریم جو عمران کی بیٹی تھی، تو یہاں پہ جو ہے انہی کا ہی ذکر ہے، انہی کی بیوی کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ بھی حضرت مریم کے بارے میں ہی آئے گا آگے۔ تو البتہ یہ بتا رہے کہ کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہے، درست ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کنفرم پتہ لگا سکیں کہ وہ عمران کون تھے۔ تو بہرحال ان کو نسبت ایک نبی کے نام سے ہی حاصل ہے، یا تو وہ عمران وہی نبی تھے یا پھر جو ہے اس نام کا کوئی اور شخص۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تو اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ان کی نیتوں کے ہاتھ سے واقف ہے، تو انہوں نے خاص دعا مانگی کہ جو بھی میرے پیٹ میں بچہ ہوگا اسے میں تیری نظر کر دوں گی، تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، تو میری دعا کو قبول فرما، تو سننے جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 36۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فلما سو جب وضعتها اس نے اس کو جنم دیا، قالت اس نے کہا، رب انی وضعتها انثى اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، ولیس الذکر اور نہیں بیٹا، کالانثی مانند بیٹی کے، وَإِنِّي اور میں سمیتُہا اس کا نام رکھا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا اور میں پناہ دیتی ہوں اس کی، بِکَ تیری، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد سے، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ ان کو تو شیطان مردود سے محفوظ فرما۔ اور جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ انہوں نے نیت یہ کی تھی کہ ان کا بچہ ہوگا، یہ اسے اللہ کے راستے میں دیں گی، اسے اللہ کے دین کے لیے دیں گی، لیکن ان کی بیٹی ہو گئی اور انہوں نے ان کا نام مریم رکھا۔ اب دیکھیے کہ حضرت مریم کا ٹاپک بہت اہم ہے،
کیونکہ عیسائیوں کے ہاں آج بھی ان کے بارے میں مسکنسیپشنس پائی جاتی ہیں کہ وہ خدا کی بیوی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یا اس طرح سے کہ ان کو جو ہے وہ انسان نہیں سمجھتے، ان کو کوئی جو ہے یہ خدا ہی سمجھتے ہیں، اس طرح سے ان کے جو ہے ہاں مسکنسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، میری جنہیں کہتے ہیں یا مریم، تو ان کے بارے میں تو اس لیے ان کا ذکر انتہائی اہم ہے، اور ان کے بارے میں جو بھی مسکنسیپشنز ہیں وہ دور ہوں، اس لیے قرآن میں ان کا ڈیٹیل میں تذکرہ آیا ہے، حتیٰ کہ جو ہے سورت بھی ایک ان کے نام پہ آگے آئے گی۔ البتہ یہ کہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ انہیں اللہ کے راستے میں دیں گی، لیکن بیٹی پیدا ہو گئی، تو پھر انہوں نے یہ فرمایا، لیکن اللہ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی انہوں نے جنم دیا، اور پھر انہوں نے کہا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی لڑکا ان بہت سی فطری کمزوریوں اور تمدنی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے جو لڑکی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، لہٰذا اگر لڑکا ہوتا تو وہ مقصد اچھی طرح حاصل ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ اپنے بچے کو تیری راہ میں نظر کرنا چاہتی تھی، یعنی اگر بیٹا ہوتا تو وہ آزادی سے نکلتا، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرتا، کوئی اس طرح اس سے فطری کمزوری بھی ساتھ نہ ہوتی، لیکن عورت ہو گئی، بیٹی ہو گئی، تو پھر کیا فرمایا کہ جو ہے یہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا، تو آپ کیا فرما رہی ہیں کہ جیسے یعنی عورت میں ہوتی ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں ہر طرح کی، وہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے، پھر یہ کہ عورت پہ پابندیاں ہوتی ہیں، شرعی پابندیاں ہوتی ہیں، دینی پابندیاں ہوتی ہیں، ٹریولنگ کی پابندیاں ہوتی ہیں، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جس طرح سے دین کا کام ایک مرد کر سکتا ہے عورت اس لیول پہ نہیں کر سکتی، تو انہوں نے فرمایا کہ البتہ یہ کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو اور اس کی آئندہ نسل کو تیری جو ہے پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے فتنے سے۔ آیت نمبر 37۔ امی کلاس ہو رہی ہے، اس کو خاموش کروا دیں ذرا۔ جی آیت نمبر 37۔ فتقبلها ربها بقبول حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ فتقبلها سو قبول کیا اس کو، ربها اس کے رب نے، بقبول قبول، حسن اچھا، وانبتہا اور پروان چڑھایا اس کو، نباتاً بڑھایا، حسناً اچھا، وکفلہا اور سپرد کیا اس کو، زکریا کلما جس وقت داخل ہوا، علیہا اس کے پاس، زکریا المحراب زکریا محراب میں، وجدہ پایا، عندہا اس کے پاس، رزقاً کھانا، قال یا مریم کہا اے مریم، انا لکی کہاں سے آیا تیرے پاس، ھذا یہ، قالت اس نے کہا، ہوا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزق من یشاء رزق دیتا ہے جسے چاہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے۔ آخر اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ مریم جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دی، تو ان سے اب ان کے ساتھ سے ایک جو ہے عجیب واقعات ان سے جو ہے رونما ہونا شروع ہو گئے، اور یعنی معجزات کی صورت میں، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ رب نے انہوں نے کیوں نے کہ اپنی خوشی سے دیا تھا، اور پہلے سے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ جو بھی میری اولاد ہوگی تیرے راستے میں دوں گی، حالانکہ بیٹی ہوئی، لیکن اب کیا اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بخوشی قبول فرما لیا، اور پھر اسے اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا کو جو اس کا سرپرست بنا دیا۔ تو اس وقت آپ سنتے ہیں ان کا تذکرہ
اب اس وقت کا ذکر شروع ہوتا ہے جب حضرت مریم سن رشد کو پہنچ گئیں اور بیت المقدس کی عبادت گاہ ہیکل میں داخل کر دی گئیں اور ذکر الہی میں شب و روز مشغول رہنے لگیں۔ حضرت زکریا جن کی تربیت میں وہ دی گئیں غالباً رشتے میں ان کے خالو تھے اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے۔ یہ وہ زکریا نبی نہیں ہیں جن کے قتل کا ذکر بائبل کے پرانے عہد نامے میں آیا ہے۔ تو یہ زکریا نبی نہیں ہیں، ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور کیونکہ یہ وہاں کے عبادت گاہ جو تھی وہاں کے ذمہ دار تھے، تو اس لیے جو ہے ان کی جو ہے تربیت میں، یعنی ان کی نگہبانی میں جو ہے آپ وہاں پہ عبادت کرتی تھیں، شب و روز عبادت میں ذکر میں مشغول رہتی تھیں۔ اور دیکھیں کہ بیت المقدس یعنی یروشلم، اسے آج بھی کتنی خاص اہمیت حاصل ہے، تو وہاں پہ وہاں کی عبادت گاہ میں آپ جو ہے عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ جب کبھی ان کے پاس محراب میں، لفظ محراب لوگوں کا ذہن بالعموم اس محراب کی طرف چلا جاتا ہے جو مریم مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی ہے، لیکن یہاں محراب سے وہ چیز مراد نہیں ہے۔ موامع اور کنیسوں میں اصل عبادت گاہ کی عمارت سے متصل سطح زمین میں کافی بلندی پر جو کمرے بنائے جاتے ہیں جن میں عبادت گاہوں کے مجاوز خدام اور معتکف لوگ رہا کرتے ہیں، انہیں محراب کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں حضرت مریم معتکف تھیں۔ تو یہ محراب میں تھیں، یہ وہ محراب نہیں ہے جہاں پہ مسجد کے امام کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ یہ محراب جو ہے ایک کمرہ ہے جہاں پہ لوگ جو عموماً اعتکاف کرتے ہیں، ایک خاص قسم کا کمرہ ہوتا ہے جو الگ ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے محراب میں تھیں اور وہاں پہ اعتکاف سے تھیں، یعنی عبادت میں مشغول تھیں۔ تو اب جب انہوں نے ان کو دیکھا تو کیا پایا کہ میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہوتا۔ اب دیکھیے وہ جگہ کوئی نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، لیکن کیا دیکھتے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے۔ پوچھتے یہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہاں سے آگے ہم پڑھیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے موسم پھل بھی عطا فرماتا تھا، یعنی کہ جس موسم کا پھل نہیں ہوتا تھا، اس وقت جس کا موسم نہیں ہوتا تھا وہ پھل بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بے حساب رزق دیا، اور پھر ہمیں جو ہے وہ واقعہ معلوم ہی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے ڈیٹیل میں، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی تفسیر میں پڑھا، احادیث مبارکہ میں پڑھا، جو دعائیں یاد کی انہیں پڑھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور جو ہم نے درست پڑھا اسے قبول فرمائے، اور اس سے ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔